جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لے گا، اللہ فرما رہا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے بندو کتنی زبردست آیت کریمہ ہے، فرمایا آج سمجھایا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، درس میں سنتے ہیں، خطبوں میں سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، علماء کی زبانی سنتے ہیں، لیکن آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ فرما رہا ہے یومئذ وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن آگے کا جملہ سنو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، یہ جنتیوں کے چہرے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور اس دن کو چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، یہ جہنمیوں کے چہرے ہوں گے۔ تو یعنی جنت والے چہرے سفید روشن اور جہنمیوں کے چہرے کالے اور تاریک ہوں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دمبے پر غور کیجئے، دمبا کیسا لایا جا رہا ہے؟ چت کبرا، یعنی کالا اور سفید دونوں طریقے کا ملا ہوا۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان کی بھی روحیں اس کے اندر شامل ہوں گی اور ان کی بھی روحیں اس کے اندر شامل ہوں گی، یعنی کہ اس کو دمبے کو چت کبرا لایا جا رہا ہے اور پھر جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کر دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آواز لگائی جائے گی۔ حدیث کے اندر آیا ثم ینادی مناد، پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا یا اہل الجنت و یا اہل النار۔ حدیث کے اندر آیا جب فرشتہ آواز لگائے گا کہ او جنتیو، او جہنمیو، جنتی بھی اپنے بالا خانوں سے جھانکنے لگیں گے اور جہنمی بھی جہنم کے اندر سے دیکھنے لگیں گے۔ فرشتہ آواز لگائے گا ہل تعرفون ھذا، او جنتیو بتاؤ کیا تم اسے جانتے ہو، اور اے جہنمیو بتاؤ کیا تم اسے جانتے ہو۔ آواز آئے گی نعم ھذا الموت، ہاں ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ حدیث کے اندر آیا اس کے بعد فرشتہ اس دمبے کو ذبح کر دے گا، اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا، فیذبح، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ آج موت کو بھی موت آ گئی، موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، موت کو بھی مار دیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں جو اللہ کی مخلوق ہے ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ کی یہ مخلوق ہے موت، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، اس کو بھی ختم کر رہا ہے۔ پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہی فرشتہ پھر سے آواز لگائے گا ثم ینادی یا اہل الجنت خلود لا موتا و یا اہل النار خلود لا موتا، او جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں مرنا نہیں ہے، اور اے جہنمیوں آج کے بعد تمہیں مرنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے پیارے نبی فرماتے ہیں یہ بات سننے کے بعد جنتی تو خوش ہو جائیں گے کہ چلو اچھا ہے، اب اس نعمتوں والی جنت سے ہمیں کبھی نکلنا نہیں ہے، اور اس بات کو سننے کے بعد جہنمی پریشان ہو جائیں گے، افسوس میں اور دکھ میں ڈوب جائیں گے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا ہمیں موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے اور ہمارے یہ دکھ ہم سے چھوٹ جائیں گے، لیکن آج تو موت کو بھی موت آ گئی، اب ہمیں یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ زندگیاں بھی آپ نے دیکھی، موت بھی آپ نے دیکھی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی مر جانا ہے۔ اللہ کے بندو سوچو ذرا اس وقت ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہوگا۔ تو پھر اللہ نے موت اور زندگی کیوں پیدا کی؟ اللہ فرما رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ
अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम तुम्हें आजमा लें, ताकि हम तुम्हें चेक कर लें, ताकि हम तुम्हें जांच लें। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अच्छे अमल करके हमारे पास में आता है, कौन बेहतरीन अमल करके हमारे पास में आता है, कौन अच्छे अमल करके हमारे पास में आता है। हमने तो तुम्हें मौत और जिंदगी इसलिए दी है, हमने तो तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि तुम दुनिया के अंदर रह के आखिरत की तैयारी कर लो, ताकि तुम दुनिया के अंदर रह के आखिरत में आने के लिए तैयारी करके आओ। तुम्हारा इम्तहान है, तुम्हारी तैयारी है, ये दुनिया दारुल इम्तहान है, यहाँ पर इम्तहान हो रहा है और आखिरत के दिन में हमें रिजल्ट मिलना है। जैसी कॉपी यहाँ पे लिख के जाओगे वैसे ही नंबर अल्लाह ताला की यहाँ पा जाओगे। जिस तरीके का लिख के जाओगे, जिस तरीके का करके जाओगे, अल्लाह की यहाँ पालोगे। फेल होना होगा तो फेल हो जाओगे, पास होना होगा तो पास हो जाओगे, लिखना जैसा आपने किया होगा वैसा ही आपका रिजल्ट होगा। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, बेहतरीन अमल करके अल्लाह के पास में जाओ। ये कुरान करीम की आयतों का मैं आपको तर्जमा सुना रहा हूं। आपको कोई शक हो रहा है इन बातों पर? ये कुरान करीम की आयतें हैं मेरे भाई, ये मेरी और तुम्हारी बात नहीं है, ये अल्लाह के कुरान की बातें हैं। गौर करें अपनी जिंदगियों पर। आपको लगता है कि बड़ी लंबी जिंदगी है, जैसे चाहेंगे रहेंगे, जब तक चाहेंगे जिएंगे, ऐसा नहीं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के सामने तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा, अल्लाह के सामने तुम्हें पेश किया जाएगा। वहां क्या होगा? फरमाया सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर उसके बाद तुम्हें हर चीज का, तुम्हारे करतूतों का, तुम्हारे काम का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा, फिर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, हर एक नफ्स को, हर एक शख्स को, मा कसबत, वो दुनिया के अंदर उसने जो भी किया, तमाम के तमाम लोगों को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि कुरान करीम की पहली आयत करीमा कौन सी है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई? तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों में से आधे लोग तो कम से कम बता देंगे। रात का वक्त है, मुझे अंदाज़ा है कि शायद आप लोगों को नींद आ रही होगी, लेकिन फिर भी अगर आप जवाब देने की कोशिश करें तो मुझे बताएं कि कुरान करीम की पहली आयत करीमा कौन सी है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई? देखिए आवाज़ आ भी गई, माशाल्लाह, अल्लाह भला करे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं पूरे मजमे से ये पूछूं कि कुरान करीम की वो आयत करीमा बताइए जो सबसे आखिर में नाजिल हुई, उसके बाद कुरान करीम नाजिल नहीं हुआ, उसके बाद कुरान करीम नाजिल होना बंद हो गया, आखिरी आयत करीमा बताइए, तो अब किसी का जवाब, कोई जवाब? ये तो देखिए मुझे मालूम है आप जाग रहे हैं माशाल्लाह और सुन भी रहे हैं, लेकिन कोई जवाब है? मैं बताता हूँ आपको। कुरान करीम की आखिरी आयत करीमा नाजिल होने के एतबार से यही आयत करीमा है जिसको मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। कौन सी? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, तुम्हें अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा, अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। यही आयत करीमा है। गौर करने की बात है, कुरान करीम की आखिरी आयत करीमा के अंदर, आखिरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने आखिरत का ही जिक्र फरमाया। आखिरत इतनी अहम चीज़ है, कहीं तुम भूल न जाना। अल्लाह के सामने आना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। कुरान करीम के अंदर आखिरी आयत करीमा नाजिल होने के एतबार से इसके बाद कुरान करीम नाजिल होना बंद हो गया, इसके बाद कुरान करीम मुकम्मल हो गया। ज़रा सोचो, ज़रा गौर करो कि उस आखिरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने आखिरत का जिक्र फरमाया ताकि इंसान को याद रहे कि आखिरत भी होना है, दुनिया के अंदर ही नहीं रहना है। कितनी बड़ी बात है। तो क्या होना है? फरमाया सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर हर चीज का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा।
اے اللہ کیسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ذرا مجھے سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر ہمیں سمجھا بھی دیا، مشہور آیت کریمہ میں پڑھوں گا آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے مجھے؟ ماشاءاللہ پڑھی لکھی عوام ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھیں ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی سمجھ گئے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لو گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، جو بھی کر کے گئے ہوگے سب کا سب سامنے آ جائے گا، اور جب کتاب دی جائے گی تو انسان یہی کہے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کون سی کتاب ہمیں دے دی گئی، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، ہائے یہ کون سی کتاب ہمیں دے دی گئی، یہ کون سی کتاب ہمارے سامنے پیش کر دی گئی ہے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة، اس نے نہ کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی چیز کو چھوڑا ہے، الا احصاها، مگر سارے کی ساری چیزیں اس کے اندر لکھ دی گئی ہیں۔ تو آخرت کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے میرے بھائی، یہ زندگی بھی ملی ہے تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ملی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں اور آپ کو نہیں دے دی ہے۔ قرآن کریم کو دیکھو، اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، مشہور آیت کریمہ ہے، چھوٹی سی آیت کریمہ ہے لیکن غور کریے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اور آگے کا جملہ دیکھو، اللہ فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی جان لے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والے دن کے لیے غد کا لفظ استعمال کیا، عربی میں جو آنے والا دن ہوتا ہے اس کو غد بولتے ہیں۔ یہ آنے والا دن کون سا ہے؟ جیسے آج جمعرات کا دن ہے تو آنے والا دن جمعے کا، اس کی بات چل رہی ہے۔ جیسے جمعہ کا دن ہے تو آنے والا دن سنیچر کا دن ہے، اس کی بات چل رہی ہے۔ تو یہ آنے والا دن کون سا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے یہ۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہر آدمی سوچ لے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ کر اللہ فرما رہا ہے کہ ہر آدمی سوچ لے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو لفظ غد کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس طریقے سے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، غور سے سننا میرے مسلمان بھائی، جس طریقے سے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، اسی طریقے سے زندگی کے بعد آخرت کا آنا بھی یقینی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے دن کے لیے اس نے کیا بھیج رکھا ہے۔ اور ایک اور بات، یہ آج کا دن ہے، یعنی یہ دنیا، یہ زندگی، یہاں پر اگر کوئی آدمی پریشان ہے، دکھوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہے، کب تک رہے گا؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ موت آ جائے گی، اس کے دکھ بھی اس کے ساتھ میں ختم ہو جائیں گے۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا نا، ایک دن ایسا آئے گا کہ موت آ جائے گی، اس کے دکھ بھی، کتنا بھی دکھوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، کتنا بھی بیماریوں کے اندر گھرا ہوا ہو، کتنا بھی مصیبتوں کے اندر
گھرا ہوا ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ موت آئے گی، اس کے یہ دکھ بھی ختم ہو جائیں گے، اس کی یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یعنی دنیا کے ساتھ، موت کے ساتھ ہی اس کے دنیا کے دکھ بھی دور ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو، اس دنیا کے بعد میں ایک دنیا اور ہے، اس دنیا کے دکھ اسی دنیا کے اندر ختم ہو گئے، موت نے ان کا کام تمام کر دیا، لیکن وہ دن جو آنے والا ہے جس کے بارے میں بات چل رہی ہے، اگر کوئی آدمی اس دن اگر دکھوں میں گر گیا، مصیبتوں میں پڑ گیا، تو وہ دکھ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہ دکھ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ یہاں کے دکھ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں کے دکھ ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ مَا قَدَّمَتْ، کیا پیش کیا ہے۔ مہمان آتے ہوں گے آپ کے یہاں، آج بھی آئے ہوں گے، اتنا بڑا پروگرام کروایا ہے آپ نے، تو مہمان بھی ہوں گے گھر پر، سننے کے لیے آئے ہوں گے رشتہ دار باہر سے۔ تو جب مہمان آنے کا ٹائم آتا ہے تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ میں کیا کھلا دوں، دسترخوان بچھاتا ہے ان کے سامنے، کیا کھلا دوں، کیا پیش کر دوں اس کے سامنے۔ ما قدمت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کیا کھلا دوں، کیا بنا دوں، کیا دے دوں اس کو، دسترخوان بھرا ہوا ہے، پھر بھی سوچ رہا ہے کہ فلاں چیز اور ہوتی تو میں دے دیتا، فلاں چیز اور ہوتی تو وہ بھی میں لے آتا۔ ما قدمت، کیا پیش کر دوں اس کے سامنے۔ وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ما قدمت لغد، میں کیا کیا بھیج دوں آنے والے دن کے لیے۔ کوئی فکر ہے آپ کو، کوئی پرواہ ہے آپ کو؟ آج نہیں ہے نا، قیامت کے دن ہوگی۔ کیسے پتا؟ یہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور سمندر بڑھکا دیا جائے گا، واذا القبور بعثرت، اور قبروں سے مردے نکال دیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے علمت نفس ما قدمت، دیکھیے وہی لفظ آیا جو وہاں پر آیا تھا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، یہاں پر بھی وہی لفظ ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن انسان جان لے گا کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے، آنے والے تمام کے تمام اعمال کو بھی وہ جان لے گا۔ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اگلے اور پچھلے تمام چیزوں کو جان لے گا۔ وہی لفظ دیکھیے جو وہاں تھا وہ یہاں ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لے گا، اللہ فرما رہا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے بندو کتنی زبردست آیت کریمہ ہے، فرمایا آج سمجھایا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، درس میں سنتے ہیں، خطبوں میں سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، علماء کی زبانی سنتے ہیں، لیکن آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ فرما رہا ہے یومئذ وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن آگے کا جملہ سنو مسلمانوں، اللہ فرما رہا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے لیکن او لوگوں آج سمجھنے کا کیا فائدہ، آج اگر تمہاری سمجھ میں آیا تو اس کا کیا فائدہ، آج تم نے نصیحت حاصل کی تو اس نصیحت کا کیا فائدہ، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج اس نصیحت کا کیا فائدہ۔ وہاں سمجھ میں آ رہا ہے ارے یہ معاملہ ہے تو اس کا کیا فائدہ، سمجھنا تو تمہیں دنیا کے اندر تھا، آخرت میں تھوڑی، وہ تو سامنے تم دیکھ رہے ہو، اس دن سمجھ میں آئے گا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اس سمجھ کا کیا فائدہ۔ آگے کی آیت اللہ فرما رہا ہے یقول، پھر وہ انسان کہے گا جب اس کی سمجھ میں آ جائے گا، کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، دیکھیے وہی لفظ قدمت، یقول یا لیتنی
قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ تیاری کی ہوتی، میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ بھیج دیا ہوتا، میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ کام کر کے رکھا ہوتا، قدمت لحیاتی، میں نے اس کے لیے بھی کچھ تیاری کی ہوتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے ما قدمت لغد، اس دن انسان جو ہے غور کر لے کہ ہم نے آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا بھیج رکھا ہے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک لائن کی آیت کریمہ ہے، لیکن ایک لائن کی آیت کریمہ کے اندر دو جگہ پہ ایک ہی جیسا لفظ آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ کا لفظ یہاں آ گیا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ واتقوا اللہ، اسی آیت کریمہ کے اندر پھر دوبارہ سے وہی لفظ آ گیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی آیت کے شروع میں بھی یہی لفظ، آخر اور آیت کے آخر کے اندر بھی یہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، آخرت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لائن کی آیت کریمہ کے اندر شروع میں بھی وہی لفظ استعمال کیا، اللہ سے ڈر جاؤ، اور آخر میں بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی آخرت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ بار بار تمہیں سمجھا رہا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو، اللہ کو سب پتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ کتنی حیرانی کی بات ہے، آخرت کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک لائن کی آیت کریمہ کے اندر ایک آیت میں دو بار اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔